اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج اس مبارک اجلاس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے اسلام میں توبہ کا تصور۔ اللہ تعالی نے انسان کو جب خلق کیا انسان کو پیدا کیا تو خطا کرنے اور غلطی کرنے کا عیب اور نقص اس کی خمیر میں، اس کی سرشت میں ڈال دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اسی بات کی وضاحت کرتی ہے۔ روایت اس کا ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ رواه ابن ماجہ کی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ
کہ ہر بنی آدم کی سرشت میں گناہ کا ارتکاب پیوست ہے. اور دوسری بات یہ بیان کی کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. خطا کاروں کو بھی اچھا کہا گیا ہے، خطا کاروں کو بھی بہترین کہا گیا ہے. یہ بات خاص طور سے ذہن نشین کیے جانے کے لائق. ہمارے یہاں کا ایک عظیم الشان شاعر ہے، اقبال نظیر کہتا ہے کہ خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل، خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل ہے، اس کی رحمتیں میرے گناہ سے آگے. اور انسانوں کو خلق کرتے وقت ان کی سرشت میں خطاؤں کے ارتکاب کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے اس کی دو وجہ میری سمجھ آتی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ انسان باعیب ہے اور اس کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق اللہ بے عیب. انسان خطا کار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ. دوسری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ تاکہ بندے کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی بردباری کا علم ہو جائے کہ اللہ کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے، کہ انسان کو خطا کرتے وقت فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. سعدی نے بوستا کے اندر بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے کہ یکی قدر اثر بہرحی گناہ بینتوں پر نپوشت رہی، اگر پر جفا پیشہ فرش آفتے کہ حضرت سے کارش ہمایا آفتے پسر پر تبینت عمل ہائے پر ہموں پر نپوشت بہا لائے خط. یہ پوری کائنات اس کے علم کے سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے. گناہ دیکھتا ہے اور اپنی بردباری سے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کی ایک بدکار ہے. انسان کی تمام حرکات و سکنات پر اللہ کی نگاہ ہے. بندہ خلوت میں کیا کرتا ہے، جنت میں کیا کرتا ہے، کہاں کون سی خطا کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے. لیکن ہر خطا کے اوپر اس کی گرفت نہیں کرتا بلکہ اسے سمجھنے کا، رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے، رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے. یہ دو وجہیں میری سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کرتے وقت اس کی سرشت میں، اس کی خمیر میں خطا کے ارتکاب کی صلاحیت کو رکھی. انسان خطا کرتا ہے تو خطا کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے.
جیسے دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے محسوسات سے ہوں چاہے معنویات سے ہوں، ہر شے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ زہر کا اثر ہے مار ڈالنا، تریاق کا اثر ہے زہر کو دفع کرنا۔ کائنات کی ہر شے کا ایک اثر ہے۔ جس طرح محسوسات میں ہر شے کا ایک اثر رکھتی ہے، ایسے ہی معنویات میں بھی ہر شے، ہر عمل اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں محفوظ رہے کہ انسان کے اوپر خود نیکی کرنے والے کے اوپر نیکی کا اثر مرتب نہیں ہوتا، اس کے اوپر مرتب تو ہوتا ہی ہے، بلکہ اس کی نیکی سے اس کی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ کیا آپ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ایک گاؤں میں خضر اور موسیٰ پہنچتے ہیں، بھوکے حالت سفر میں وہ کھانا مانگتے ہیں بستی والوں سے، اور بستی والے انہیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہاں تو مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بیچارے بستی کے باہر رات بھر پڑے رہتے ہیں، صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر کے اسی گاؤں میں سے ہو کر کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ گاؤں کے اندر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک گھر کی ایک دیوار گرا جاتی ہے، قریب میں بھی گر گئے۔ حضرت خضر نے دیکھا اور وہ دیوار کے قریب آئے اور اپنی خدا داد طاقت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، چلے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت خضر کی حرکت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ان بستی والوں نے ایک تو رات میں ہمیں مہمان نہیں بنایا، اگر آپ کو اس گھر کی دیوار کی نیچ کرنی تھی تو کم سے کم پیسہ لے لیتے، ایسا لے لیتے، اجر لے لیتے۔ جانتے ہیں حضرت خضر نے اس واقعے کی حقیقت کیا بتائی کہ یہ گھر جس کی یہ دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا، اس دیوار کے نیچے خزانہ لگا ہوا ہے، اور یہ دیوار اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس 2 یتیم بچوں کا باپ نے تھا، وہ کہنا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ نے تھا۔ تو ہماری وہ بات قرآن حکیم سے متعلق ہوئی کہ نیکیوں کا اثر صرف نیکی کرنے والے کے اوپر ہی مرتب نہیں ہوتا، بلکہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اور نسلیں ان نیکیوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح برائیوں کا بھی اثر خود انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے، بلکہ وہ برائیاں نسلوں میں متوارث ہوتی۔ کبھی کبھی تو کچھ لوگ گناہوں کے میدان میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ گناہ ان کی جین میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بات قرآن حکیم نے بیان کروائی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں، لیکن 950 سال میں آج 18 دنیا گزر جائیں، چند آدمی مان لاتے ہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، سورہ ہود کی آیت 12 کی کہ 950 سال میں صرف چند آدمی مان لاتے ہیں۔ برہم ہو کر کے 950 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ایک بددعا کرتے ہیں، میں بددعا کرنا سیکھیے۔
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح نے یہ بدعا کی کہ اے رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انکار کرنے والوں کا ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑ. کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرا ٹکڑا دیکھیے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر اور کفار ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی گناہوں کے دلدل میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ گناہ چین میں داخل ہو جاتا ہے. ایک گھر کی زمین پر انکار کرنے والوں کو نہ چھوڑ. اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی جو اولاد پیدا ہوگی یہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی فاجر اور کفار پیدا ہوگی. لہٰذا ہماری وہ بات بھی مقرر ہوئی کہ جس طرح نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں ایسے ہی بدی کا اثر خود بدی کرنے والے کے اوپر تو ہوتا ہی ہے، اس کی نسلوں کے اوپر اس کی برائی کا اثر ہوتا ہے. اس حقیقت کو ایک حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا گیا تاکہ انسان گناہوں سے دور رہے. حدیث کا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطه سوداء كالبحر فإن تاب ونزع واستغفر سقي قلبه فإن زاد زاد. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ کی حدیث شریف کو ایسے کتاب الزہد کے اندر ابن ماجہ ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن، کوئی انسان خاص طور سے مومن اذا اذنب، جب گناہ کرتا ہے، بتا رہا تھا جس طریقے سے محسوسات میں ہر شے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے ایسے ہی معنویات میں بھی انسان کے ہر عمل کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے. ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اثر دیکھیے کانت نقطۃ سوداء کالبحر، تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. نقطہ ایک ڈارک اسپاٹ دل پر. اب اگر اگر وہ توبہ کرے وہ نزع اور اس ڈارک اسپاٹ کو کالے دھبے کو نکال دے اور اللہ اپنے براؤن معافی مانگ لے تو سوکیلا قلب، تو وہ جو ڈارک اسپاٹ ہے کالا دھبا جو ہے وہ دل پر سے نکل جاتا ہے اور دل سائیکل ہو جاتا ہے. اور اگر گناہ کے بعد گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو جیسے جیسے گناہ کرتا ہے ویسے ویسے وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سے ارشاد فرمایا یہ وہی رین ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رین آ گیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. تو جس طرح نیکی کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے ایسے ہی برائی کا اثر بھی انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے.
اب یہاں ٹھہر کر چند برائیوں کی تاریخ ذہن میں رکھ لیں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک برائی کو سوق کہا جاتا ہے، سین واو حمزہ سوق، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور برائی کا ذکر کرتا ہے، فحشا۔ اور آپ وہ آئے برابر سنتے رہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ ہے، ظاہری فائدہ کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحشاء سے اور منکر سے دور کر دیتی ہے۔ عربی پڑھنے والا جانتا ہے کہ ان کا مفاد کیا ہے۔ ان کا مطلب ہے کسی چیز سے آدمی کا دور ہو جانا یا دور کر دینا۔ یہاں وہی ہے کہ صلاۃ کی خصوصیت یہ ہے، نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا فحشاء اور منکر سے دور ہو جاتا ہے۔ اب آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے مگر فحشاء اور منکر سے باز نہیں آتا، اس کا مطلب ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کا فائدہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا ہے، اس لیے نماز کا یہ فائدہ فحشاء اور منکر سے دور کر دیا۔ اب نماز پڑھنے والا اگر فحشاء اور منکر سے دور نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ ایک برائی کو سو کہتا ہے، اس کے مقابل میں ایک لفظ ایک برائی کو فحشا کہتا ہے۔ اسے ارشاد فرمایا گیا دونوں ایک ہی ساتھ ہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ تم کو سو سے اور فحشا سے روکتا ہے۔ اب یہ سو کیا اور فحشا کیا ہے، اس بات کو ذہن کر کے در حقیقت سو ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر خود مرتکب کی ذات تک محدود ہے۔ آدمی برائی کرے اور اس برائی کا اثر خود انسان کی اپنی ذات تک محدود رہے تو ایسی برائی کو سو کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی خطا کرتا ہے، ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جس کا اثر مرتکب کی ذات ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، تو ایسے گناہ کو، ایسی خطا کو، ایسی برائی کو فحشا کہتے ہیں۔ آج ٹی وی کے اوپر جتنے چینل ہیں الا ماشاء اللہ، اگر فحشا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ ایسی برائی جس کا اثر دوسروں تک پہنچ جائے، صرف کرنے والے کی ذات تک محدود نہ رہے، تو آپ ان چینلوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ فحشا کی تفسیر اگر آنکھوں سے دیکھنی ہے تو ان چینل کو دیکھ لیجیے۔ اور یہ اتنی بڑی برائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة